پیارے ساتھیو السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا اور خوش رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا قصہ بہت ہی سبق حاصل کرنے والا قصہ ہے۔ ایک چور تھا، وہ بادشاہ کے محل جا پہنچا کہ یہاں سے چوری کروں گا اور اچھا خاصا مال حاصل کر کے اپنی زندگی گزاروں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ محل کے اندر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ محل کے ایک کمرے سے آواز آ رہی ہے۔ بادشاہ اپنی ملکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے کریں گے جو اللہ والا ہو، نیک ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، ذکر اللہ میں ہی اس کا زیادہ وقت گزرتا ہو، بزرگ ہو، ایسے شخص سے ہم اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے۔ یہ باتیں کان لگا کر کے وہ چور سن رہا تھا۔ یہ سنتے سنتے اس نے اپنے پاؤں واپس کھسکا لیے اور اس کی دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ آج اگر میں نے چوری کی تو ایک مرتبہ مجھے یہاں سے مال ملے گا، اور اگر میں نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا جیسا بادشاہ چاہ رہا ہے تو پھر میں بادشاہ کی بیٹی سے میرا نکاح ہو جائے گا، پھر مجھے دولت بھی مل جائے گی، پھر مجھے شہرت بھی مل جائے گی، پھر مجھے عزت مرتبہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو کیوں نہ میں اپنے آپ کو ایک زاہد، ایک اللہ والا اور ایک بزرگ بنا لوں۔ اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی اور یہی بات اپنے دل کے اندر لیے محل کے اندر ایک مسجد تھی، اس میں اس نے پناہ لی اور وہاں جا کر کے ذکر اللہ میں، تسبیحات میں اور سجدوں میں اپنا وقت گزارنا شروع کر دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، بہت سے دن جب ایسے گزر گئے تو آخرکار بادشاہ لوگوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک شخص کا انتخاب کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو روزانہ مسجد کے اندر اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، جو سجدوں میں اپنا زیادہ وقت گزارتا ہے، جو تسبیحات پڑھتے پڑھتے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے اپنا زیادہ وقت گزارتا ہے۔ بادشاہ کی نظر اس شخص پر آ کر ٹک گئی جو محل کے اندر چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ایک مسجد کے اندر ایک کونے میں ایک شخص ہے جو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے، جس کی آنکھوں سے ہمیشہ آنسو ٹپکتے رہتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ اس شخص سے کہو کہ بادشاہ سلامت نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر بادشاہ کا یہ پیغام لے کر کے اس شخص کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے کہنے لگا، اے شخص، کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ کیا تمہیں دنیا سے رغبت نہیں ہے؟ کیا تمہیں دنیا کی ان چیزوں سے جو لوگوں کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی ہے، ایسی روشنیوں سے، ایسی رنگ برنگی دنیا سے تمہیں کوئی رغبت نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں تو اللہ کی یاد میں مست رہتا ہوں، میں تو ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہوں، مجھے اسی میں مزہ آتا ہے، مجھے دنیا کی کسی چیز میں بھی مزہ نہیں آتا۔ وزیر کافی وقت تک اس سے باتیں کرتا رہا اور اس کے دل کے اندر کیا چیزیں ہیں یہ وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر میں جب وزیر نے یہ بات اس کو کہی، یہ غور سے سننے والی بات ہے، وزیر نے کہا کہ اے شخص، میں بادشاہ کا وزیر ہوں اور تمہارے پاس یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ بادشاہ سلامت اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتے ہیں، یہ پیغام لے کر کے تمہاری خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس شخص نے سوچنے کے بعد کہا کہ جاؤ اور جا کر کے بادشاہ سے کہنا کہ اس شخص نے تمہاری بیٹی سے نکاح کا جو پیغام تم نے بھیجا ہے اس کو ٹھکرا دیا ہے، میں بادشاہ کی بیٹی سے نکاح قطعی نہیں کر سکتا۔ وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی میں بادشاہ سلامت کے سامنے جا کر کے تمہاری بات رکھ دیتا ہوں۔ بادشاہ کو جب وزیر نے یہ بات بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ، اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اور اس شخص کو لے کر کے میرے سامنے حاضر کرو۔ اس شخص کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا اور بادشاہ نے کہا کہ اے شخص، کیا تمہیں عزت نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں رتبہ نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں دولت نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں شہرت نہیں چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں
کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں جو اللہ کی یاد میں ہر وقت مست رہتا ہو، مشغول رہتا ہو، جو اپنی پیشانی کو صرف اللہ کے سامنے جھکاتا ہو۔ اس شخص نے کہا کہ ہاں ٹھیک اسی طریقے سے میں تمہاری بیٹی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بات 100% بالکل سچی ہے اور درست ہے کہ جب ایک دن میں چوری کرنے کے لیے تمہارے محل میں آیا تو میں نے تمہاری باتوں پر کان لگایا اور میں نے سنا کہ تم اپنی ملکہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو نیک ہو، اللہ والا ہو، اللہ کی یاد میں مست رہتا ہو، اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو اور پورا وقت اللہ کی یاد میں گزارتا ہو۔ اور میں نے بھی ریاکاری کے لیے، تمہیں دکھلانے کے لیے، تمہاری آنکھوں میں چڑھنے کے لیے ایسا رویہ اپنایا کہ میں تمہاری نظروں میں چڑھ جاؤں، اور میں نے مسجد کا ایک کونا پکڑا جو تمہارے محل کے اندر مسجد ہے اور وہیں پر اللہ کی یاد میں مشغول رہنے لگا۔ لیکن اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی یاد میں مجھے مست رہتے رہتے اتنا مزہ آنے لگا کہ اب مجھے کسی مرتبے کی ضرورت نہیں، کسی رتبے کی ضرورت نہیں، کسی دولت کی ضرورت نہیں، اور کسی شان و شوکت کی ضرورت نہیں، اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ اب مجھے اگر چاہیے تو مجھے میرا اللہ چاہیے۔ اللہ سے میں نے محبت کر لی ہے، اور اگر اللہ سے محبت ہو گئی تو پیارے ساتھیوں پھر دنیا کی تمام چیزیں ہمیں بے جا نظر آئیں گی۔ پیارے ساتھیوں، اس شخص کی کہانی سے ہم یہ سبق حاصل کریں کہ اگر ہم اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگا لیں، اپنے ذہن و دماغ کو اللہ کی یاد میں لگا کر کے مست کر لیں، تو پھر دنیا کی تمام چیزیں ہمیں ہیچ نظر آئیں گی، دنیا کی تمام چیزیں بیکار نظر آئیں گی۔ یہ چکا چوند جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کی جو روشنی ہے ہمیں جگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ تمام بے جا نظر آئیں گی۔ اور اللہ سے اگر محبت ہو گئی تو پھر دنیا بھی ہماری ہوگی۔ دیکھیے کیسے اس کے قدموں میں بادشاہ سلامت کی بیٹی کا نکاح کا پیغام آیا اور اس نے ٹھکرا دیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کی بڑی سے بڑی چیز جب ہمارے پاس آئے گی تو پھر ہم اس کو ٹھکرا دیں گے، کیونکہ ہمیں سب سے بڑی چیز مل چکی ہوگی، اور وہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف ہماری زبان پر اللہ کا نام ہو۔ اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ میں کم نہ تولوں، میں کم نہ ناپوں، میں کسی کو کم نہ دوں، کیونکہ میرا رب ہے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں ریاکاری کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ریاکاری کی تمام چیزیں چھوڑ دیں اور حقیقتاً اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں، پھر دنیا ہماری ہوگی، اور آخرت میں سرخ روح ہونے سے اور ہمارے سینے کو فخر سے چوڑا ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ پیارے ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ بے حد پسند آیا ہوگا، اور آپ کی انگلیاں جو ہیں یہ اس کو شیئر کرنے سے بالکل نہیں رکیں گی، بالکل نہیں تھکیں گی۔ تو آپ اس کو شیئر بھی کریں، اور یہ جو سبسکرائب والا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیں۔ اللہ آپ کو اسی طریقے سے خوش رکھے، ہماری یہ دعا ہے، ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے میرے پیارے ساتھیوں، اگلی ویڈیو لے کر کے آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے الوداع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔